الحمد لله الذي على كل حال والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحابه الظاهرين على الدوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانے کی مثال ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش اور علم والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا اور اس بات کی طرف رغبت دلائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ پا لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے 1 کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، صرف 1 کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر پاک مال میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور صدقہ کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم اپنے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو مسلمان باغ لگائے یا کھیتی باڑی لگائے اور اس کے باغ یا کھیتی میں سے جو کچھ بھی پرندے انسان یا جانور کھائیں تو وہ بھی صدقہ ہوگا. غالباً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی وجہ سے زراعت کو پسند فرمایا. ہر صدقہ ہاتھ سے ہوتا ہے مگر زمین کا صدقہ چڑیوں کے چگنے، کیڑوں مکوڑوں کے کھا جانے سے بھی ہو جاتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس آیہ کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ صدقہ وہی ہے جو اپنی ضرورت اور حاجات سے بچا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 اشرفی ہے، کسے دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جان پر خرچ کرو. عرض کی، میرے پاس 1 اور ہے. آپ نے فرمایا، اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو. وہ کہنے لگا، میرے پاس 1 اور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. عرض کی، میرے پاس 1 اور بھی ہے. ارشاد فرمایا، اسے اپنے خادم کو دے دو. اس نے عرض کی، میرے پاس 1 اور بھی ہے. فرمایا، کالا انتا اعلم، اب تجھے اختیار ہے. اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ صدقہ وہی ہے جو اپنی ضروریات، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ، خدام کی ضروریات سے زیادہ ہو. اللہ رب العزت جو بھی صدقات کر رہے ہیں، عطیات کر رہے ہیں، سخا کر رہے ہیں، ان سے قبول خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہ تم کامل نیکی کے رتبے کو پہنچ سکو گے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے سب سے زیادہ پیارا اپنا باغ برہا ہے، آپ اس باغ کو جہاں چاہے خرچ فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اپنے رشتہ داروں کو دے دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیا.
صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا اور سب سے زیادہ پسندیدہ مال پیش کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پسندیدہ اور زیادہ مال وہ ہے جو میری زمین کا حصہ ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اگر ذہن میں سوال آئے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو تو باغ بانٹنے کا حکم دیا تھا مگر حضرت عمر فاروق کو زمین دینے سے منع کر دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکمت و نبوت سے نوازا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت بڑے مالدار تھے، اس لیے اس میں حکمت یہ تھی کہ ان کا باغ راہ خدا میں دے کر باغ کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل پونجی وہی تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ زمین رہ جائے اور اس کی پیداوار کو یہ صدقہ کریں۔ حضور کی گفتگو حکمت ہوتی ہے، حضور کا بیٹھنا حکمت، حضور کا اٹھنا حکمت، حضور کا چلنا حکمت، حضور کا چپ رہنا حکمت، حضور کا بولنا حکمت، حضور کا فرمان حکمت، حضور کا ہر فعل حکمت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی نبض شناسی فرماتے ہوئے ان کی حیثیت کے مطابق حکم فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی خریدی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لونڈی کو گھر سے نکال دیجئے کہ یہ جہنمی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا تو آپ نے اس لونڈی کو کچھ چھہارے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس لونڈی نے راستے میں آدھے چھہارے ایک فقیر کو دے دیے اور آدھے جو تھے وہ خود رکھ لیے۔ اب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس لونڈی کو واپس بلا لیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے رہا کر دیا ہے اس لیے کہ اس نے آدھے چھہارے فقیر کو دے دیے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، اے عائشہ، دوزخ سے اپنے نفس کو بچا لے اگرچہ آدھا ہی چھہارا کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن منصور بن حراج لوگوں میں بات سنا رہے تھے کہ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر 4 درہم مانگے۔ حضرت منصور نے فرمایا کہ جو شخص اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا۔ ایک یہودی کا غلام آیا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت 4 درہم میں دے دیتا ہوں، میرے لیے 4 دعائیں آپ فرما دیں۔ جیب سے 4 درہم نکالے دے دیے۔ حضرت نے پوچھا، کون کون سی دعا کروں؟ غلام کہنے لگا، میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں، میں مسکین ہوں، مالدار ہو جاؤں، میں گناہ گار ہوں، میری مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کی بھی مغفرت ہو جائے۔ چوتھی دعا کہنے لگا کہ میرا مالک یہودی ہے، اسلام لے آئے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ جب یہ غلام واپس آیا تو یہودی نے پوچھا، دیر سے کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت منصور بن حلاج کی مجلس میں تھا، ایک سائل نے سوال کیا تو میں نے 4 درہم صدقہ دیے تو انہوں نے میرے لیے 4 دعائیں مانگیں۔ یہودی نے پوچھا، وہ کون سی دعائیں تھیں؟ کہنے لگا، ایک میری آزادی کی دعا۔ تو یہودی کہنے لگا، جا، میں نے تجھے نام خدا پر آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے مصارف کا سامان مہیا فرمائے۔ تو یہودی نے کہا، تجھے 4000 درہم دیتا ہوں۔ عزیزات، 4 درہم دے کر آ رہا ہے، 4000 درہم مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہودی نے پوچھا، تیسری دعا کون سی تھی؟ غلام کہنے لگا، تیرے ایمان لانے کی دعا۔ یہودی نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا
اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔ اب نو مسلم کہنے لگا، چوتھی دعا کون سی تھی؟ غلام کہتا ہے کہ مغفرت کی دعا کروائی تھی کہ اللہ گناہ معاف فرما دے، تو اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے معاف فرمائے۔ پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، جو تیری قدرت میں تھا تو نے کیا، اب جو ہماری قدرت میں ہے ہم کرتے ہیں، جا ہم نے تجھے تیرے غلام واز سنانے والے اور مجلس واز میں حاضر ہونے والے سب لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے، سب لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کشائش رزق کا ذریعہ ہے، صدقہ حصول جنت کا ذریعہ ہے، صدقہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، صدقہ حوض کوثر کا جام پینے کا ذریعہ ہے، صدقہ سے عزت اخروی ملتی ہے، صدقہ خوشنودی الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے مقبول بھی فرمائے، آمین۔